السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منصف مزاج جج نے انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر اپنے اکلوتے بیٹے کو قتل کے جرم میں پھانسی کا حکم دے دیا، کیونکہ ہر گواہ اور ہر ثبوت اسی کے خلاف چیخ رہا تھا۔ پھانسی کے ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد جب لاش ابھی سرد خانے بھی نہیں پہنچی تھی، ایک شخص نے تھانے آ کر اعتراف کیا کہ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش تھی تاکہ جج کو تاحیات اپنے بیٹے کا قاتل بنا دیا جائے۔ اور جس شخص کا نام اس نے بتایا اسے سن کر جج صاحب اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، کیونکہ عدالت کا وہ وسیع و عریض اور قدیم کمرہ، جس کی اونچی چھتوں پر لکڑی کا بوسیدہ کام برسوں کی تاریخ کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھا، آج ایک ایسے تاریخی اور لرزہ خیز مقدمے کا گواہ بننے جا رہا تھا جس کی نظیر شاید اس ملک کی عدالتی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ملتی۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی حبس زدہ اور بوجھل خاموشی طاری تھی، جسے صرف دیوار پر لگی اس پرانی پینڈولم والی گھڑی کی ٹک ٹک توڑ رہی تھی، جس کی ہر آواز کسی ہتھوڑے کی طرح وہاں موجود ہر شخص کے دل پر بج رہی تھی۔ باہر آسمانوں پر سیاہ بادلوں کا ایک ہجوم تھا، اور گرج چمک کے ساتھ ہونے والی شدید بارش عدالت کی اونچی اور دھندلی کھڑکیوں سے ٹکرا کر ایک ایسا نوحہ پڑ رہی تھی جو اس کمرے کے اندر ہونے والے المیہ کی عکاسی کر رہا تھا۔ کمرے میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ شہر کے نامور وکیل، صحافی اور عام انسان سانس روکے اس فیصلے کا انتظار کر رہے تھے جو آج اس کرسی سے سنایا جانا تھا، جس پر انصاف کا ایک ایسا دیوتا بیٹھا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی قلم سے کبھی کسی مجرم کو رعایت نہیں ملتی۔ جسٹس ہاشم، جن کی منصف مزاجی اور قانون کی اندھی پاسداری کی قسمیں کھائی جاتی تھی، آج اسی بلند اور پروقار بینچ پر ایک پتھر کے مجسمے کی طرح بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ کسی بھی قسم کے انسانی جذبات سے مکمل طور پر عاری تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد مہری اور سختی تھی جو سامنے کھڑے ہجوم کے مجرم کے دل میں موت کا خوف بٹھا دینے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ لیکن آج وہ مجرم کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ اسی منصف کا اپنا سگا اور اکلوتا جگر کا ٹکڑا ارسلان تھا، جو لکڑی کے اس تنگ کٹہرے میں ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا کھڑا تھا۔ ارسلان، جس نے اپنی پوری زندگی ایک شہزادے کی طرح گزاری تھی، آج اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، اس کے ہونٹ خشک اور سفید تھے، اور اس کی آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے سیاہ حلقے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس نے پچھلے کئی مہینوں سے موت کے خوف کے سائے میں کتنی اذیت ناک راتیں گزاری ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نہ رکنے والی جھڑی جاری تھی، جو اس کے پیلے رخساروں کو بھگوتی ہوئی اس کی قمیض کے کالر میں جذب ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے اس باپ کی طرف دیکھتا جو اس وقت اس کا جج تھا۔ ارسلان کی نگاہیں کسی رحم، کسی معاوضے اور کسی ہمدردی کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن ہاشم کی نظریں صرف اپنے سامنے پڑی ہوئی اس موٹی قانونی فائل پر جمی ہوئی تھی، جس کے ہر ورق پر اس کے بیٹے کی موت کا پروانہ لکھا تھا۔ وکیل استغاثہ نے انتہائی جذبات اور درشت لہجے میں وہ تمام ثبوت عدالت کے سامنے پیش کر دیے تھے جنہوں نے ارسلان کے گرد موت کا گھیرا مکمل طور پر تنگ کر دیا تھا۔ وہ خون آلود پستول، جس پر ارسلان کی انگلیوں کے واضح نشانات موجود تھے، وہ ڈی این اے رپورٹ جو چیخ چیخ کر ارسلان کے قاتل ہونے کی تصدیق کر رہی تھی، اور وہ گواہ جنہوں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلفیہ بیان دیا تھا کہ انہوں نے ارسلان کو مقتول زہیب کے ساتھ آخری بار دیکھا تھا اور پھر گولی چلنے کی آواز سنی تھی۔ یہ تمام ثبوت اتنے ناقابل تردید اور ٹھوس تھے کہ دفاع کا کوئی بھی وکیل ان میں ایک بھی سراغ نہیں کر سکا تھا۔
ارسلان بار بار اپنے باپ کو پکارنا چاہتا تھا، وہ چیخ کر کہنا چاہتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے، اسے کسی نے اس سازش میں پھنسایا ہے۔ اس نے زہیب کو نہیں مارا، لیکن عدالت کے تقدس اور باپ کے اس جاہ و جلال کے سامنے اس کی آواز اس کے حلق میں ہی گھٹ کر دم توڑ رہی تھی۔ ہاشم کے اندر ایک باپ تڑپ رہا تھا، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اور اس کی روح اس قرب سے گزر رہی تھی جسے بیان کرنے کے لیے دنیا کی تمام لغات کے الفاظ کم پڑ جائیں۔ لیکن اس کے باہر کا وہ آہنی خول جس نے اسے اس ملک کا سب سے بڑا منصف بنایا تھا، وہ اسے ٹوٹنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اسے معلوم تھا آج اگر اس نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے قانون کے ساتھ کوئی سمجھوتا کیا تو اس کی وہ ساری عزت، وہ وقار اور وہ ساکھ جس کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی تھی، وہ ایک ہی لمحے میں خاک میں مل جائے گی۔ میڈیا کے کیمرے، عوام کی نظریں اور نظام انصاف کا دباؤ اس قدر شدید تھا کہ ہاشم کو لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا اس کے کندھوں پر آ گری ہو۔ اس نے گہری اور کپ کپ آتی ہوئی سانس لی اور اپنے سامنے پڑے ہوئے اس بھاری قلم کو اپنے لرزتے ہوئے دائیں ہاتھ میں پکڑا، اور پورے کمرے پر ایک ایسی موت جیسی خاموشی چھا گئی کہ اگر کوئی سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز سنائی دیتی۔ ہاشم نے اپنی پتھرائی ہوئی آنکھیں اٹھا کر ایک آخری بار اس بیٹے کو دیکھا جس کی پیدائش پر اس نے پورے شہر میں مٹھائیاں بانٹی تھیں، اور ایک پھر انتہائی سرد اور مشینی آواز میں فیصلہ پڑھنا شروع کر دیا کہ تمام گواہوں کے بیانات اور فورنزک لیبارٹری کی ناقابل تردید رپورٹس کی روشنی میں یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم ارسلان ہاشم پر زہیب کا قتل مکمل طور پر اور بغیر کسی شک و شبہ کے ثابت ہو چکا ہے۔ اس لیے قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اور انصاف کی بالادستی کو قائم رکھتے ہوئے یہ عدالت ملزم کو سزائے موت سناتی ہے اور حکم دیتی ہے کہ اسے اس وقت تک تختہ دار پر لٹکایا جائے جب تک اس کی جان نہ نکل جائے۔ یہ الفاظ ہاشم کے منہ سے نہیں بلکہ اس کے ٹوٹے ہوئے دل کے ان ٹکڑوں سے نکل رہے تھے جو اس کے سینے میں کرچیاں بن کر چبھ رہے تھے۔ فیصلہ سناتے ہی اس نے قلم کی نب کو زور سے کاغذ پر دباؤ کر توڑ دیا، جس کی کڑکڑاہٹ اس خاموش کمرے میں ایک بم کے پھٹنے کے جیسے لگی۔ ارسلان کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ وہیں کٹہرے کے فرش پر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ عدالت میں موجود ہر شخص کی آنکھ نم تھی اور ہر دل اس قیامت خیز منظر پر کانپ رہا تھا۔ لیکن ہاشم اپنی کرسی سے اٹھا اور بغیر کسی بھی طرف دیکھے بغیر اپنی چیمبر کی طرف چل دیا، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ قانون کی ایک بے حس مشین ہو جس کا کام صرف خون کے بدلے خون مانگنا تھا۔ انصاف کے اس بھیانک قتل کے بعد جب وہ کالی رات گزری اور موت کی اس ہولناک صبح کا آغاز ہوا تو جیل کی فضا میں ایک ایسی نحوست اور ویرانی چھائی ہوئی تھی جو انسان کے حواس کو مفلوج کر دینے کے لیے کافی تھی۔ یہ وہ صبح تھی جس کا سورج ارسلان کی زندگی کا آخری سورج تھا، اور جس کی روشنی ہاشم کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں بدلنے والی تھی۔ جیل کا وہ تاریک اور سرد بلاک جہاں سزائے موت کے قیدیوں کو آخری رات کے لیے رکھا جاتا ہے، وہاں کی دیواروں سے موت کی ایک ایسی مخصوص اور ناگوار بو آ رہی تھی جو سیدھی دماغ کو سن کر رہی تھی۔ صبح صادق کا وقت تھا اور فضا میں ایک عجیب سی خنکی تھی۔ جیل کے پہرے داروں کے بھاری بوٹوں کی آوازیں اس خاموشی میں ایک دہشت پیدا کر رہی تھی۔ ارسلان اپنے اس چھوٹے سے سیل میں ٹھنڈے فرش پر بیٹھا تھا۔ اس نے ساری رات ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہیں جھپکی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سو چکی تھی اور ان میں اب آنسوؤں کی جگہ ایک ویران اور خالی پن آ چکا تھا۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اپنا باپ
جس کی انگلی پکڑ کر اس نے چلنا سیکھا تھا، جس کے سینے پر سر رکھ کر وہ اپنے بچپن کے ڈر بھگاتا تھا، آج اسی باپ نے اسی موت کے اس اندھے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ جلاد اپنے مخصوص لباس میں نمودار ہوا اور اس نے ارسلان کے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف باندھنا شروع کیا۔ لوہے کی ان بھاری بیڑیوں کی چھن چھناہٹ ارسلان کے کانوں میں کسی زہریلے سانپ کی پھنکار کی طرح گونج رہی تھی۔ اسے جیل کی اس لمبی اور خوفناک راہداریوں سے گزار کر پھانسی گھاٹ کی طرف لایا جا رہا تھا، جہاں لکڑی کا وہ خونی تختہ اور موٹی رسی کا وہ بھاری پھندا اس کی جوان اور معصوم گردن کا انتظار کر رہا تھا۔ پھانسی گھاٹ کے بالکل سامنے کچھ فاصلے پر ایک کرسی پر جسٹس ہاشم اپنے اسی کالے کوٹ میں ملبوس بالکل تنہا اور ساکت بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ رات بھر کے جاگنے اور اندرونی کرب کی وجہ سے اس قدر بھیانک اور مردنی شکل کا شکار لگ رہا تھا جیسے وہ خود بھی مر چکا ہو۔ اس کے ہاتھ اس قدر سختی سے کرسی کے بازوؤں کو جکڑے ہوئے تھے کہ اس کی انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ چکے تھے۔ جب ارسلان کو تختے پر لا کر کھڑا کیا گیا تو باپ اور بیٹے کی نظریں ایک آخری بار آپس میں ٹکرائیں۔ ارسلان کی وہ سسکتی اور فریاد کرتی ہوئی نگاہیں ہاشم کے وجود کے پخرچے اڑا رہی تھی۔ وہ نظریں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ بابا جان مجھے بچا لو، میں نے کوئی خون نہیں کیا۔ لیکن ہاشم اپنے اس بنائے ہوئے قانون کے جال میں اس قدر بری طرح سے پھنس چکا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہلنے کے قابل نہیں تھا۔ جلاد نے ارسلان کے زور زرد اور خوف زدہ چہرے پر وہ کالا اور بدبودار نقاب چڑھا دیا جس نے اسے دنیا کی ہر روشنی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا، اور پھر وہ موٹا اور کھردرا پھندا اس کی نازک گردن کے گرد کس دیا گیا۔ جیل کے سپرڈنٹ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گھڑی پر وقت دیکھا جس کی سوئیاں ٹھیک 6 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور ایک اشارے کے ساتھ جلاد نے وہ بھاری لیور پوری طاقت سے کھینچ دیا۔ لکڑی کے تختے کے کھلنے کی وہ خوفناک اور دل دہلا دینے والی آواز جیل کی اس خاموش فضا میں گونجی، اور اس کے ساتھ ہی ارسلان کا جوان جسم ایک جھٹکے سے نیچے لٹک گیا۔ رسی کے تننے کی وہ چرچراہٹ اور ایک جوان ہڈی کے ٹوٹنے کی وہ ہلکی سی آواز جسٹس ہاشم کے کانوں کے پردے پھاڑتی ہوئی ان کے دل و دماغ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ ارسلان کا جسم چند لمحوں کے لیے فضا میں تڑپا، اس کے پاؤں نے ہوا میں کچھ بے ترتیب حرکت کی، اور پھر اس کا پورا وجود ایک مکمل اور ابدی خاموشی میں ڈوب گیا۔ ہاشم کی آنکھوں کے سامنے اس کی پوری نسل، اس کی اپنی جوانی اور اس کا سارا غرور اور اس کے جگر کا ٹکڑا ایک بے جان لاش میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بھاگ کر اس رسی کو کاٹ دے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لے اور اس دنیا کے ہر قانون کو آگ لگا دے، لیکن وہ کچھ بھی کر نہ سکا۔ وہ اندر سے مکمل طور پر مر چکا تھا، اور اس کا وہ قانون جس کی اس نے عمر بھر پوجا کی تھی، آج اسی قانون نے اس کی جھولی میں اس کے اپنے بیٹے کی لاش ڈال دی تھی۔ جیل کے ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر ارسلان کی نبض چیک کی اور اس کی موت کی تصدیق کر دی، جس کے بعد اس کے بے جان جسم کو رسی سے کھول کر نیچے اتارا گیا اور ایک سفید اور سرد کفن میں لپیٹ دیا گیا۔ ہاشم نے اپنے کانپتے اور لرزتے ہاتھوں سے اس کفن کو چھوا تو اسے ایسا لگا جیسے اس نے برف کی کسی سل کو چھو لیا ہو۔ وہ جسم جو کل تک زندگی سے بھرپور تھا، جو اس گھر کی رونق تھا، آج وہ ایک منجمد اور بے جان گوشت کے لوتھڑے میں بدل چکا تھا۔ ہاشم نے بغیر کوئی آنسو بہائے اپنے بیٹے کی اس لاش کو وصول کیا اور جیل کے ان اونچے اور تاریک دروازوں سے باہر نکل آیا جہاں موت اور پچھتاوے کے سوا اب اس کا کوئی بھی ساتھی نہیں تھا۔
اپنے ہاتھوں اپنے ہی خون کا گلا گھونٹنے کے بعد جب ہاشم نے اپنے اس عالی شان لیکن اب مکمل طور پر ویران اور اندھیرے میں واپس گھر پہنچا تو اسے اپنا وہ گھر کسی بھیانک قبرستان سے بھی زیادہ خوفناک اور وحشت زدہ محسوس ہو رہا تھا۔ ارسلان کی لاش کو ابھی سرد خانے بھجوا دیا گیا اور پھانسی ہوئے بامشکل 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا، لیکن ہاشم کے لیے یہ گھنٹہ کسی صدی کے عذاب سے کم نہ تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے اور پرتعیش مطالعہ کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ بیٹھ کر بڑے بڑے فیصلے لکھا کرتا تھا۔ آج اس کمرے کی فضا میں ایک ایسی گھٹن اور اداسی تھی جو انسان کا دم گھونٹ دینے کے لیے کافی تھی۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور کھڑکیوں کے بھاری پردے گرے ہوئے تھے، جن میں سے باہر کی دھندلی اور بارش زدہ روشنی بامشکل اندر آ رہی تھی۔ ہاشم نے اپنے وجود کے سارے بوجھ کے ساتھ خود کو اس بڑے اور چمڑے کی بھاری کرسی پر گرا دیا، جس پر بیٹھ کر وہ خود کو اس شہر کا سب سے بڑا مصنف سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا اور اس کے سینے سے ایک ایسی دبی ہوئی اور گھٹی ہوئی سسکی نکلی جس میں اس کی پرزندگی کا درد اور پچھتاوا شامل تھا۔ اس کی نظریں بے ساختہ اپنی میز پر پڑی ہوئیں، اس پرانی اور خوبصورت فریم میں لگی ہوئی تصویر پر جا کر جم گئی، جس میں ارسلان اپنے بچپن میں ہاشم کے کندھوں پر بیٹھا ایک معصوم اور بے فکر ہنس رہا تھا۔ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے ہاشم کے دل پر جیسے کسی نے ہزاروں خنجر ایک ساتھ چلا دیے ہوں۔ اسے وہ سارے لمحے یاد آنے لگے جب ارسلان چھوٹا سا تھا اور اس کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں ہاشم کے کالے کوٹ کو پکڑ کر اسے اپنے پاس رکنے کی ضد کرتی تھی۔ آج وہی انگلیاں موت کے اس سرد کفن میں منجمد ہو چکی تھی اور ان کی حرارت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ ہاشم کا دل و دماغ ایک شدید کشمکش اور نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ بار بار خود سے سوال کر رہا تھا کہ کیا اس نے واقعی انصاف کیا ہے، یا اس نے اپنے اس جھوٹے رتبے، اپنی ساکھ اور اس بے حس معاشرے کے نظروں میں ایک عظیم جج بننے کے لیے ہی اپنے ہی خون کا سودا کر لیا ہے۔ کمرے میں موجود وہ پرانی گرینڈ فادر کلاک جو ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ ایک بھاری آواز پیدا کر رہی ہوتی تھی، اس کی ہر ٹک ٹک ہاشم کے دل و دماغ پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے کی ان اندھیری دیواروں سے ارسلان کی وہ آخری چیخیں اور اس کی وہ سسکیاں گونج رہی ہیں جو اس نے تختہ دار پر چڑھتے وقت نکالی تھی۔ ہاشم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے، جو اس سرد اور اداس کمرے میں بھی اس کی ذہنی اذیت کی گواہی دے رہے تھے۔ اس کے ہاتھ اس قدر بری طرح سے کانپ رہے تھے کہ وہ میز پر رکھا ہوا پانی کا گلاس بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں پر ارسلان کا وہ تازہ اور سرخ خون لگا ہوا ہے جو کسی بھی پانی سے دھلنے والا نہیں ہے۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں بند کرتا، لیکن بند آنکھوں کے پردے پر اسے صرف وہ کالا نقاب اور وہ جھولتی ہوئی لاش نظر آتی جس نے اس کی روح کو ایک ابدی عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسے اپنے وجود سے، اپنے اس کالے کوٹ سے اور قانون کی ان تمام ضخم کتابوں کی ایک شدید گھن اور نفرت محسوس ہونے لگی تھی جو اس کی میز پر اس کے ارد گرد موجود الماریوں میں سجی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی ان کتابوں کے کالے حروفوں میں سچائی اور انصاف کو تلاش کیا تھا، لیکن آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ ان کتابوں نے اسے انصاف نہیں بلکہ ایک ایسا پتھر بنا دیا تھا جس کے سینے میں باپ کا دل نہیں بلکہ قانون کی ایک اندھی اور بے رحم مشین دھڑکتی تھی۔ ہاشم اپنے اس قرب کو برداشت کرنے کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی غیبی ہاتھ اس کا گلا دبا رہا ہو۔
اور وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور ایک دیوانے کی طرح اس کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کی نظریں فرش پر پڑنے والے اپنے ہی سائے پر الجھ رہی تھیں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا اپنا سایہ بھی اسے ایک قاتل سمجھ کر اس سے دور بھاگ رہا ہے۔ وہ بار بار اس تصویر کو اٹھاتا، اسے چومتا اور پھر اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ اس کی وہ ساری فرونیت، وہ جاہ و جلال اور وہ متکبرانہ لہجہ جو عدالت کے کمرے میں گونجتا تھا، آج اس بند کمرے کی چار دیواری میں ایک بے بس اور لاچار باپ کی ہچکیوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے لیے وقت جیسے تھم سا گیا تھا اور اسے اس بات کا قطعی طور پر کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اس تنہائی اور نفسیاتی عذاب کو توڑنے کے لیے اس بند کمرے کے باہر ایک ایسا طوفان اس کی دہلیز پر دستک دینے کے لیے تیار کھڑا ہے جو اس کی رہی سہی عقل اور اس کے ہوش و حواس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اڑا کر رکھ ڈالے گا، اور اس کے اس سارے پچھتاوے کو ایک ایسے عبرتناک انجام میں بدل دے گا جس کا اس نے اپنے وہم و گمان میں بھی کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ یہ تنہائی، یہ درد اور یہ سسکیاں تو محض اس بڑے طوفان کی ایک چھوٹی سی پیش خیمہ تھی۔ جب اس کے دروازے کے بالکل پار کھڑا اس کے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا، ہاشم اسی دیوانگی کی حالت میں تصویر کو سینے سے لگائے فرش پر گر پڑا اور اس کا دل و دماغ کسی تاریک کھائی میں گرتا چلا گیا جہاں سے واپسی کا کوئی بھی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ وہ اسی اذیت میں مبتلا تھا اور اس کی سانسیں رک رک کر چل رہی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کے اس بھاری اور بلوط کی لکڑی سے بنے ہوئے بند دروازے کے اس پار ایک ہلکی سی آہٹ پیدا ہوئی جس نے اس کی اس ویران اور قبر جیسی خاموشی میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا کر دیا، اور اس کا وجود ایک انجانے خوف سے مزید سکڑ کر رہ گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس دروازے کے پیچھے قدرت کا کون سا بھیانک حساب لیے کھڑی ہے جو اس کے اس نام نہاد انصاف کی دھجیاں اڑانے کے لیے تیار تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ماضی کی کوئی بھولی بصری یادیں، داستانیں اب حقیقت کا روپ دھار کر اس کے سامنے آنے والی ہیں۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب اس قدر تیز ہو چکی تھیں کہ اسے اپنے سینے میں درد محسوس ہونے لگا، اور اس کی آنکھیں دروازے کے ہینڈل پر جمی تھیں جو آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا۔ ہاشم کو لگا کہ شاید ارسلان کی روح اس سے سوال کرنے آئی ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ تلخ اور لرزہ خیز ہونے والی تھی جو اس کے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی۔ ہاشم نے اپنی مٹھیوں کو بھینچ لیا اور ایک آخری بار ہمت جمع کر کے اس آنے والے وجود کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کیا، مگر اس کے اندر کی کمزوری اس کے ہر عضو سے جھلک رہی تھی۔ اسے سوچا کاش وہ اس عہدے سے بہت پہلے استعفیٰ دے دیتا تو شاید آج اسے وہ ایک باپ کی حیثیت سے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا پاتا، لیکن اب اس سوچ کا کیا فائدہ تھا جب وہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو آگ لگا چکا تھا۔ دروازہ اب مکمل طور پر کھل چکا تھا اور باہر کی راہداری کا حبس زدہ اندھیرا کمرے کی مدھم روشنی میں داخل ہو رہا تھا۔ ہاشم کے کانوں میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی جو بہت نپے تلے اور وزنی تھے۔ یہ کوئی عام ملازم نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس وقت گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ہاشم کے کمرے میں آنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا تھا۔ ہاشم کی نبض ڈوبنے لگی اور اسے لگا کہ اب اس کا آخری وقت آ گیا ہے، مگر وہ شخص جو سامنے کھڑا تھا اس کی موجودگی نے ہاشم کے ہوش اڑا دیے۔ اس کے قدموں کی آواز کمرے کے سناٹے میں ایک قیامت ڈھا رہی تھی اور ہاشم کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو کر لرز رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے رب سے پناہ مانگی، مگر آج شاید پناہ کا وقت گزر چکا تھا اور حساب کا دن شروع ہو چکا تھا۔ وہ آنے والا شخص
اب ہاشم کے بالکل سامنے میز کے دوسری طرف کھڑا تھا، اور ہاشم کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھ سکے۔ اس کی پوری زندگی کے گناہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بوجھ بن کر گھوم رہے تھے، اور وہ آنے والا شخص ایک زندہ گواہ بن کر وہاں پر موجود کھڑا تھا، جس نے ہاشم کی عدالتی تاریخ کی سب سے بڑے جھوٹ کو بے نقاب کرنا تھا۔ ہاشم کو محسوس ہوا کہ کمرے کا درجہ حرارت ایک دم گر گیا ہے، وہ برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کی سانسوں کی رفتار اب بے ترتیب ہو چکی تھی۔ وہ صرف ایک ہی بات سوچ رہا تھا، اب کیا ہوگا؟ ہاشم کا وہ جاہو جلال اب ایک حقیر مٹی کے ڈھیر کی طرح بکھر چکا تھا۔ وہ آنے والا سچ اس کے پورے وجود کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ ہاشم نے جب اپنی آنکھیں کھولیں تو اسے لگا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ شخص اب بولنے ہی والا تھا، جس کے بولتے ہی ہاشم کی دنیا میں ایک ایسا زلزلہ آنے والا تھا جس کی شدت سے اس کی روح بھی کانپ اٹھے گی۔ یہ محض ایک ملاقات نہیں تھی، بلکہ ایک صدی کا بدلہ تھا جو اب چکانے کا وقت آ گیا تھا۔ ہاشم نے ایک لمبی آہ بھری اور خود کو اس لرزہ خیز انکشاف کے لیے تیار کر لیا جس نے اس کی زندگی کے بچے کھچے سکون کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دینا تھا۔ وہ خاموشی جو اب اس کمرے میں تھی وہ کسی طوفان کے آنے کا آخری اشارہ تھی، اور ہاشم اس طوفان کی زد میں آ چکا تھا جس سے بچنے کا اب کوئی بھی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا وہولا اب آہستہ آہستہ واضح ہو رہا تھا، اور ہاشم کی نبض کی رفتار اب تھمنے کے بالکل قریب تھی۔ وہ پکارنا چاہتا تھا، صرف اس کی زبان تالو سے چمٹ گئی تھی، اور وہ صرف ایک بے بس تماشائی بن کر اپنی بربادی کا منظر دیکھ رہا تھا۔ ہاشم کی آنکھوں کے سامنے جب وہ ہیلا مکمل طور پر واضح ہوا اور کمرے کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑی، تو ہاشم کے حلق سے ایک ایسی لرزہ خیز اور وحشت ناک چیخ نکلنا چاہی جو شاید آسمان کے پردے سے چاک کر دیتی، مگر اس کی آواز اس کے سینے میں ہی منجمد ہو کر رہ گئی۔ اس کے سامنے وہی نوجوان زہیب کھڑا تھا جس کے بے رحمانہ قتل کے جرم میں ہاشم نے ابھی ایک گھنٹہ پہلے اپنے اکلوتے بیٹے ارسلان کو تختہ دار پر لٹکا دیا تھا۔ ہاشم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا کہ شاید ارسلان کی موت کے غم نے اسے پاگل کر دیا ہے، اور وہ اب ہذیانی کیفیت میں مقتول کی روح کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنی لرزتی ہوئی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو مسلا اور دوبارہ سامنے دیکھا، مگر زہیب وہاں جیتے جاگتے ہوئے انسان کی طرح موجود تھا۔ اس کے سانس لینے کی آواز اس خاموش کمرے میں واضح سنائی دے رہی تھی۔ ہاشم کے پیروں تلے سے وہ ساری زمین ایک دم نکل گئی جس پر اس نے برسوں پہلے اپنی مصنف مزاجی کا غرور قائم کر رکھا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور اس کے دانت بجنے لگے۔ وہ ہانپتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں بولا، یہ ناممکن ہے، تم تو مر چکے تھے، میں نے خود تمہاری لاش دیکھی تھی، پولیس نے تمہارے ڈی این اے کی تصدیق کی تھی، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ارسلان کا ڈیتھ وارنٹ اس لیے لکھا تھا کیونکہ تمہارا لہو اس کے سر تھا، تم یہاں کیسے آ سکتے ہو؟ زہیب نے ایک سرد اور زہریلی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا لی جس نے ہاشم کے خون کو رگوں میں ہی منجمد کر دیا۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے ہاشم کی میز کی طرف آنا شروع کر دیا، اور اس کی نظریں ہاشم کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ زہیب نے ایک ایسی آواز میں بولنا شروع کیا جو کسی قبرستان کی گہرائیوں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، جسٹس ہاشم، تم نے بالکل ٹھیک کہا کہ تم نے ارسلان کو سولی پر چڑھا دیا، لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا کہ تم نے کس کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ میں مرا نہیں تھا، میں تو تمہارے اس گناہ کا جیتے جاگتا ثبوت ہوں جسے تم نے 20 سال پہلے مٹی میں دفن کرنے کی کوشش کی تھی۔
ہاشم کے پورے وجود میں ایک ایسی سنسنی خیز لہر دوڑی جس نے اس کے خون کو رگوں میں ہی منجمد کر دیا۔ اسے لگا وہ کسی ہولناک خواب کی گرفت میں ہے، جہاں ایک مردہ انسان اس کے سامنے کھڑا اسے مخاطب کر رہا ہے۔ وہ اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے زہیب کے اشارے چہرے کے نقوش کو ٹٹول رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات ایک ساتھ سر اٹھا رہے تھے۔ اگر یہ زہیب ہے تو وہ جلی ہوئی لاش کس کی تھی؟ اور اگر یہ زندہ ہے تو اس نے اپنے ہی بیٹے کو کس کے قتل کی سزا میں موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ ہاشم کی زبان تالو سے چمٹ گئی اور اس کے ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے کسی برف کی طرح ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ وہ ہانپتے ہوئے بولا، تم کون ہو اور یہ کیا پاگل پن ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے مقتول کی لاش کا معائنہ کیا تھا۔ تم کوئی بہروپی ہو یا کوئی شیطان ہو جو مجھے پاگل کرنے آئے ہو؟ زہیب نے ایک وحشتناک قہقہ لگایا جو اس کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر ہاشم کے اعصاب کو چیرتا ہوا چلا گیا۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا جس پر ہاشم نے ارسلان کی موت کا پروانہ لکھا تھا، اور اسے حقارت سے ہاشم کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، تم جیسے انصاف کی کرسی کہتے ہو، وہ دراصل تمہارے تکبر کا تخت ہے جس پر بیٹھ کر تم نے کبھی مڑ کر اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے ملبے کو نہیں دیکھا۔ تم پوچھ رہے ہو میں کون ہوں؟ تو سنو، میں تمہارا وہ ناجائز بیٹا ہوں جسے 20 سال پہلے تم نے بزدلی اور بدنامی کے ڈر سے دھدکار دیا تھا۔ کیا یاد آیا جائی صاحب کہ تم نے 20 سال پہلے کس طرح ایک عورت کی زندگی کو برباد کر دیا تھا؟ یاد کرو اپنے اس گناہ کو جب ایک عورت میرے وجود کے لیے تمہارے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ ہاشم کے دل و دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اسے 20 سال پہلے پرانی وہ برستی ہوئی بارش رات کسی بھیانک خواب کی طرح یاد آئی جب وہ ایک ابھرتا ہوا وکیل تھا اور اس کا نام پورے شہر میں گونج رہا تھا۔ اس رات ہاشم کے گھر کی دہلیز پر ایک نحیف اور شکستہ حال عورت کھڑی تھی، سلمیٰ، جس کی گود میں ایک چند دن کا نوزائیدہ بچہ تھا جو سردی اور بھوک سے بلک رہا تھا۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں التجا اور درد کی وہ لہریں تھیں جو کسی بھی پتھر دل کو پگھلا دیتی۔ اس نے ہاشم کے قدموں میں گر کر اپنی چادر اس کے جوتوں پر رکھ دی اور روتے ہوئے کہا تھا، ہاشم، یہ بچہ تمہارا اپنا خون ہے، اسے ایک نام دے دو، اسے در بدر مت کرو، ورنہ یہ ظالم زمانہ ہمیں نوچ کھائے گا۔ لیکن ہاشم اس وقت اپنے کیریئر کی اس بلندی پر تھا جہاں اسے صرف اپنی ساکھ اور ایک بڑے سیاسی گھرانے میں ہونے والی شادی عزیز تھی۔ اس نے سلمیٰ کو انتہائی سفاکی سے بالوں سے پکڑا اور دروازے سے باہر دھکیلتے ہوئے بولا تھا کہ اس ناجائز غلاظت کو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، میرا تم سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، اور اگر دوبارہ یہاں پر چلی آئی تو میں تمہیں جیل بھجوا دوں گا۔ ہاشم کو یاد آ گیا کہ اس واقعے کے چند دن بعد اسے ایک گمنام خبر ملی تھی کہ سلمیٰ نے اس زمانے کے طعنوں اور ہاشم کی بے وفائی سے ٹوٹ کر اس نوزائیدہ بچے سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی ہے۔ ہاشم نے اس وقت یہ سوچ کر سکھ کا سانس لیا تھا کہ اس کا ماضی کا وہ واحد گواہ جو اس کی شرافت کے لبادے کو تار تار کر سکتا تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا ہے۔ لیکن ہاشم یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ عورت تو مر گئی، مگر اس نے مرنے سے پہلے اس بچے کو ایک ملاح کے حوالے کر دیا تھا۔ زہیب نے ہاشم کے قریب آ کر اس کے چہرے پر اپنے سانسوں کی تپش چھوڑی اور ایک ایسی نفرت بھری آواز میں کہا کہ میری اماں نے خودکشی کر لی تھی، لیکن وہ تمہارے لیے ایک ایسا تحفہ چھوڑ گئی تھی جس نے 20 سال تک تڑپ تڑپ کر اپنی پہچان ڈھونڈی۔ میری ماں میرے لیے خط چھوڑ گئی تھی، وہ مجھے میری پہچان بتا گئی تھی۔ اس خط میں جو ملاح نے مجھے سنبھال کر دیا تھا، اس میں تمہارا وہ چہرہ لکھا تھا جو دنیا نے
تمہیں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنے پوری زندگی اس ذلت اور اس اذیت میں گزار ڈالی جو ایک بن باپ کے بچے کو یہ معاشرہ ہر موڑ پر تحفے میں دیتا ہے۔ میں نے کوڑے کے ڈھیروں سے کھانا تلاش کیا، لوگوں کی گالیاں سنی اور ہر رات اس ٹھنڈے فرش پر سو کر گزاری جہاں مجھے صرف تمہارے نام سے نفرت کرنا سکھایا گیا تھا۔ تم نے مجھے ایک گندی نالی کا کیڑا سمجھ کر پھینک دیا تھا تاکہ تمہاری عزت پر کوئی آنچ نہ آئے، لیکن دیکھو اسی کیڑے نے آج تمہارے اس محل کو قبرستان بنا دیا۔ میں نے ارسلان سے دوستی اس لیے نہیں کی تھی کہ مجھے کوئی بھائی چاہیے تھا، بلکہ اس لیے کی تھی کہ میں تمہیں وہ درد دے سکوں جو تم نے میری ماں کو اور مجھے دیا تھا۔ میں نے اپنے ہی قتل کا وہ ڈرامہ رچایا جس میں تم جیسے بڑے جج نے اپنی اولاد کا گلا گھونٹ دیا۔ تم نے سمجھا تھا کہ تم انصاف کر رہے ہو، لیکن تم صرف اپنی اس جھوٹی ساکھ کو بچا رہے تھے جو تم نے مظلوموں کی لاشوں پر کھڑی کی ہوئی تھی۔ میں نے وہ تمام سال ایک ایسی بے نام زندگی گزاری جہاں میرا کوئی وجود نہ تھا۔ دنیا والوں کو کبھی پتہ نہ چلا کہ میں کس کا خون ہوں، لیکن میرا ایک زخم پکارتا تھا کہ میرا باپ ایک منصف ہے تو دوسروں کے گھروں کے فیصلے کرتا ہے۔ میں نے بھوک جھیلی، میں نے سردی جھیلی اور میں نے وہ تمام تانے سہے جو ایک ناجائز اولاد کے مقدر میں لکھ دیے جاتے ہیں، جبکہ میرا سگا باپ انصاف کی اس اونچی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کو اخلاقیات اور سچائی کا درس دیتا تھا۔ میں نے عہد کر لیا تھا کہ جس دن تم تک پہنچوں گا تمہاری اس بناوٹی دنیا کو اسی طرح اجاڑ دوں گا جیسے تم نے میری ماں کی معصوم دنیا کو اجاڑ دیا تھا۔ میں نے پچھلے کئی سالوں سے ارسلان کا پیچھا کیا اور تمہارے اس لاڈلے اور جائز بیٹے کی زندگی میں ایک دوست بن کر داخل ہوا۔ میں نے ارسلان کے دل میں اپنے لیے وہ جگہ بنائی کہ وہ مجھ پر اندھا اعتماد کرنے لگا، اور پھر میں نے وہی کڑی سے کڑی ملائی جس کا انجام آج صبح جیل کے اس کال کوٹری میں ہوا۔ زہیب نے بتایا کہ اس نے ایک کینسر کے آخری سٹیج کے لاوارث مریض کو ڈھونڈا جس کی جسامت بالکل میرے جیسی تھی۔ اس نے لاوارث شخص کو ارسلان کی اپنی ہی بندوق سے گولی ماری اور اس کا چہرہ تیزاب سے اس طرح سے جھلسا دیا کہ تمہاری پولیس اور تمہارے نام نہاد فرانسک ماہرین بھی دھوکہ کھا گئے۔ ارسلان کو اس رات میں نے ایک ایسی دوا پلا ڈالی تھی جس نے اس کے حواسوں کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے ہاتھ میں وہ خون آلود پستول تھا اور سامنے وہ جلی ہوئی لاش پڑی تھی۔ ارسلان کے اپنے ذہن نے بھی یہی تسلیم کر لیا کہ اس نے غصے میں مجھے مار ڈالا ہے، اور تم جج ہاشم، تم نے بھی تو وہی کیا جو میں چاہتا تھا۔ تم نے اپنے اس خوف سے کہیں تمہارے بیٹے کو بچانے کے چکر میں تمہارا اپنا ماضی نہ اچھل جائے، تم نے میڈیا اور عوام کے دباؤ میں آ کر ارسلان کو سوڑی پر چڑھا دیا تاکہ تم ایک بار پھر دنیا کی نظروں میں ایک عظیم اور منصف جج بن سکو۔ تم نے ارسلان کو اس لیے نہیں مارا کہ تمہیں انصاف عزیز تھا، بلکہ تم نے اسے اس لیے مارا کہ تمہیں اپنی نوکری، اپنا وقار اور اپنی وہ جھوٹی پارسائی پیاری تھی۔ تم نے 20 سال پہلے مجھے ٹھکرا دیا تھا کیونکہ میں تمہاری عزت پر داغ تھا، اور آج تم نے ارسلان کو قتل کروا دیا، اور کیونکہ اسے بچانے سے تمہاری شہرت خاک میں مل جاتی۔ تم نے میرے ساتھ بھی وہی کیا اور ارسلان کے ساتھ بھی وہی کیا۔ تم نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنی انا کی بھینٹ چڑھا ڈالا۔ زہیب کی آواز اب اس خاموش کمرے میں ایک ایسی دھاڑ بن چکی تھی جس نے ہاشم کے اعصاب کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس نے کہا، اب جاؤ اور اس لاش کو قبر میں اتارو جسے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے سزائے موت دی ہے۔ ارسلان بالکل بے گناہ تھا اور میں اب تمہارے سامنے زندہ سلامت کھڑا ہوں، لیکن تم اب کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تم نے ایک بیٹے کو زندگی بھر کے لیے ذلیل کیا،
اور اپنے دوسرے کو ہمیشہ کے لیے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب تمہاری نسل کا کوئی نام لیوا نہیں رہا، تم اس عالیشان محل میں اپنی اس کالی وردی اور اپنی اس قانون کی کتابوں کے درمیان تنہا سڑتے رہو گے۔ ہاشم کی چیخ اس کے حلق سے نہیں بلکہ اس کی روح کی گہرائیوں سے نکلی، اور وہ دیوانہ وار میز پر پڑی ہوئی کتابوں اور فائلوں کو ادھر ادھر پھینکنے لگا اور اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ اور صہیب وہاں سے اس طرح سے غائب ہو گیا جیسے کوئی بھیانک اور لرزہ خیز خواب ہو۔ ہاشم اب اس کمرے میں اکیلا تھا۔ اس کے سامنے ارسلان کی وہ تصویر تھی جس میں وہ مسکرا رہا تھا، اور اس کے کانوں میں تختہ دار کے لیور کے کھینچے جانے کی وہ آواز مسلسل گونج رہی تھی جس نے اس کے سگے بیٹے کی ہڈیوں کو توڑ دیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ارسلان کی روح اسے ملامت کر رہی تھی۔ زہیب کی ماں سلمہ کا وہ چہرہ جو اسے جہنم کی آگ کی نویجے دے رہا تھا، ہاشم کا وہ جاہ و جلال، وہ منصفانہ جاہ و جلال اور وہ نام و نہاد شرافت، سب کچھ اس ایک سچائی کے سامنے راکھ بن چکے تھے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی انصاف نہیں کیا تھا بلکہ صرف اپنی ذات کی پوجا کی تھی۔ قدرت نے اسے اس کی اوقات دکھا ڈالی تھی اور اسے ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کر دیا تھا جہاں موت بھی اسے پناہ دینے سے انکاری تھی۔ وہ اس اندھیرے کے کمرے میں فرش پر بیٹھا مٹھی پھانک رہا تھا، اور اسے ہر طرف ارسلان کا وہ زرد چہرہ نظر آ رہا تھا جو آخری وقت میں اسے بابا بچا لو کہہ کر پکار رہا تھا۔ ہاشم کی نبض اب ڈوب رہی تھی اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے گناہوں کا گھڑا اب مکمل طور پر بھر چکا ہے۔ جس انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر ہزاروں فیصلے کیے، آج اسی کرسی نے اس کے خلاف کائنات کا سب سے بڑا فیصلہ سنا دیا تھا۔ وہ ایک ایسا قاتل بن چکا تھا جس نے اپنے ہی دونوں بیٹوں کا قتل کر دیا تھا، ایک کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالا اور ایک کو جوان ہوتے ہی سولی پر چڑھا دیا تھا۔ ہاشم کا دل اب اس بوجھ کو اٹھانے کے لائق ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چھت کی طرف مڑی ہوئی تھیں اور وہ صرف ایک ہی بات سوچ رہا تھا، کاش وہ اس رات سلمہ کو نہ ٹھکراتا، کاش وہ ایک مصنف بننے سے پہلے ایک باپ بن جاتا تو آج اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن اب پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ وہ اسے قرب میں تڑپتا رہا اور اس کی سانسیں اکھڑتی رہیں۔ اسے محسوس ہوا کہ اب حساب کا وقت ختم ہو چکا ہے اور مکافات عمل کا وہ کوڑا اس پر برس چکا ہے جس نے اسے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا تھا۔ یہ صدمہ ہاشم کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ ہاشم کی لاش اسی کمرے میں اکیلے پڑی ہوئی تھی جہاں اس نے اپنے بیٹے کی موت کا فیصلہ لکھا تھا، اور باہر فضا میں ارسلان کے جنازے کی تیاری ہو رہی تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔